لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي الممجد أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات اللہ. عالم بحر و بر کا خالق، اقلیم ارض و سما کا مالک، وہ خالق عادل کہ جس نے ہر دور میں، ہر زمانے میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کا انتظام فرمایا. انبیاء بھیجے، رسول آئے، کتابیں نازل کیں. غرض یہ کہ کوئی دقیقہ اس پروردگار نے اس انسان کی ہدایت کا باقی نہ رکھا. بڑا بدقسمت ہے انسان اگر اب بھی وہ ہدایت حاصل نہ کر سکے. صامت کتابوں کے ساتھ ناطق رسول اور چپ صحیفوں کی ترجمانی کے لیے بولتے ہوئے امام اسی نے ہر دور میں بھیجے. سلسلہ ہدایت کا آغاز حضرت آدم سے ہوا اور یہ نبوت و رسالت کا پاکیزہ ترین سلسلہ سرکار دو عالم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو گیا اور ختم ہو گیا. لیکن اس پورے سلسلے پر اگر آپ نظر کریں تو ہر آنے والا رسول یا نبی اپنے ساتھ کچھ معجزات لے کر آیا. یہ معجزات جو اللہ کی طرف سے نبیوں اور رسولوں کو دیے گئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ بھیڑ لگا لینا، مجمع اکٹھا کر دینا، ایک تماشے کے طور پر کچھ دکھلا دینا، لوگوں کا دل بہلا دینا؟ کیا مقصد تھا؟ ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کو اللہ کی طرف سے جو معجزات دیے گئے تھے ان کا مقصد نہ تو گیدرنگ، نہ مجمع، نہ بھیڑ، نہ لوگوں کی دلبستگی، کچھ نہیں. اصل میں معجزہ نبوت و رسالت کا ایک پروف ہوتا ہے، ایک دلیل ہوتا ہے، اور اسی لیے ہر وقت نبی رسول معجزہ پیش بھی نہیں کرتا. معجزہ تو اس وقت پیش کیا جاتا ہے کہ جب انکار کرنے والا انکار کرتا ہے اور چیلنج کرتا ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں تو ہمیں ایسا کر کے دکھائیے. اس وقت پیغمبر نبی اپنی نبوت کی دلیل میں، رسول اپنی رسالت کی دلیل میں، امام اپنی امامت کی دلیل میں معجزہ پیش کرتا ہے. تو جب معجزہ دلیل نبوت کے طور پر ہے، اسی لیے جیسا زمانہ تھا اس زمانے کے نبی کو ویسا ہی معجزہ دیا گیا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں اگر جادو کا زور تھا تو آپ کو معجزے کے طور پر عصا عطا کیا گیا. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اگر حکمت عروج پر تھی تو آپ کو یہ معجزات دیے گئے کہ آپ نابینا کو بینا کیا کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. ان تمام معجزات کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے. کوئی صاحب ایمان ان معجزات کے بارے میں شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا. سرور کائنات نے جب تبلیغ اسلام شروع کی ہے تو اپنے اس حبیب خاص کو بھی پروردگار نے متعدد معجزات سے نوازا ہے. بفیض مجالس آپ ان تمام معجزات سے آگاہ بھی ہیں اور باخبر بھی ہیں کہ اگر کبھی ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کیا
وہ اپنے مرکز پر واپس آ گیا، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، سنگریزوں کو، پتھر کے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا، وہ تسبیح پروردگار کرنے لگے، دیوار کی طرف اشارہ کر دیا، وہ اپنا رنگ بدلتی ہوئی نظر آئی، درختوں کی جانب سے گزر گئے، درخت تعظیم کے لیے جھک گئے۔ یہ سب معجزات ہیں تو حق۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ کوئی صاحب ایمان شک نہیں کر سکتا، لیکن بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر معجزہ رسول کی رسالت کا، نبوی کی نبوت کا پروف ہے، یہ سارے معجزات پیغمبر اکرم کی نبوت و رسالت پر ان لوگوں کے لیے پروف ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان معجزوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھ سے سورج کو پلٹتے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھ سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سنگریزوں کو دستے پیغمبر پر کلمہ پڑھتے دیکھا ہے۔ ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں آج نہ ظاہری طور پر پیغمبر ہمارے سامنے موجود ہے، نہ ان میں سے کوئی معجزہ موجود ہے، اور یہ سب وقتی ایک ٹائم کے اعتبار سے معجزات تھے۔ وہ سورج ایک بار واپس ہوا، معجزہ ختم ہو گیا، چاند ایک بار 2 ٹکڑے ہوا، معجزہ ختم ہو گیا، لیکن چونکہ حضور سرور کائنات کی نبوت و رسالت قیامت تک باقی رہنے والی تھی، لہذا پروردگار عالم کے اوپر لازم تھا کہ جب تک نبوت باقی رہے، جب تک رسالت باقی رہے، اس وقت تک پیغمبر کا کوئی معجزہ باقی رہے۔ بس پیغمبر اکرم کے قیامت تک اسی باقی رہنے والے معجزے کا نام ہے قرآن کریم۔ یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن پیغمبر اکرم کا قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ جس کی آیات پر نمازی کا کوہر ہے، نہ گزرے ہوئے زمانے کی افسردگی ہے۔ قرآن تازہ بھی ہے، تازگی بخش بھی ہے، یہ زندہ بھی ہے اور زندگی عطا کرنے والا بھی ہے، لیکن اس قرآن سے زندگی اور تازگی کا سبق وہی لوگ لے سکتے ہیں جو جانتے ہیں کہ حیات کسے کہتے ہیں، موت کسے کہتے ہیں، ورنہ ہم تو اپنے جیسے ہر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے انسان کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہماری نظر میں زندہ ہے وہ قرآن کی نظر میں بھی زندہ ہو۔ ہمارا فلسفہ موت و حیات الگ ہے اور قرآن کا فلسفہ موت و حیات بالکل جداگانہ ہے، بالکل الگ ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہماری نظر میں زندہ ہے وہ قرآن کی نظر میں بھی زندہ ہو، بالکل اسی طرح سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہماری نظر میں انسان ہے وہ قرآن کی نظر میں بھی انسان ہو۔ ہمارے ہی جیسے چلتے پھرتے انسانوں کو یہ قرآن سوکھی ہوئی لکڑی کے برابر قرار دیتا ہے۔ سورہ منافقون میں منافقین کے لیے ارشاد ہوا کانہم خشب مسندہ، یہ ایسی سوکھی لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان میں آثار حیات، زندگی کے آثار کہیں سے کہیں تک پائے ہی نہیں جاتے، اور دیوار کا سہارا ظاہر ہے کہ چاہے معصومین کی احادیث ہوں یا قرآن مجید کی آیات، بہت ساری جگہ پر آپ کو سمبولک ٹاک ملے گی۔ علامتی گفتگو قرآن مجید میں بھی ملے گی اور علامتی گفتگو معصومین کے ارشادات و فرمودات میں بھی ملے گی۔ کانہم خشب مسندہ، یہ ایسی خشک لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہیں، یعنی ان میں زندگی کے آثار کہیں سے کہیں تک پائے نہیں جاتے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ یہ سہارے سے ہی، یہ منافقین کے لیے کہنا کہ یہ خشک لکڑیاں ہیں، سہارے سے کھڑی ہیں دیوار کے، اور چاہے ماضی کا منافق ہو چاہے حال کا منافق ہو، منافق جب بھی کھڑا ہوتا ہے اس میں خود قیام کی صلاحیت نہیں ہوتی، منافق جب کھڑا ہوتا ہے کسی کافر کے سہارے پر کھڑا ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اس میں بذات خود صلاحیت قیام ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو جب بھی کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ تاریخ آپ کے سامنے ہے، حال آپ کے سامنے ہے کہ چاہے کل کا منافق ہو یا آج کا منافق، جب کھڑا ہوتا ہے تو بیکنگ کافر کی ہوتی ہے، کافر کے سہارے پر کھڑا ہوتا ہے۔ کانہم خشب مسندہ، اسی طرح ہماری جیسے چلتے پھرتے انسانوں کو یہ قرآن جانوروں سے بدتر قرار دیتا ہے۔ اولئکا کالانعام، یہ سب چوپائے ہیں جانور، بل ہم اضل، جانور تو پھر اچھے ہیں، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ کیا کہنا بلاغت قرآن مجید کا، اولئکا کالانعام، یہ سب چوپائے ہیں جانور ہیں، بل ہم اضل، جانور تو پھر اچھے ہیں، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ افراد موجود ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو شاید میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ جتنے جانور پیدا ہو چکے ہیں
اور جتنے جانور اس وقت موجود ہیں، ان تمام جانوروں نے مل کر انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا نقصان انسان نے انسان کو پہنچایا ہے۔ ان تمام جانوروں نے مل کر انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا نقصان انسان نے انسان کو پہنچایا ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ تمہارے نزدیک سب سے مشکل کام کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا جواب کیا ہوگا، لیکن اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ تمہارے نزدیک سب سے مشکل کام کیا ہے، تو میں یہی کہوں گا انسان کو پہچاننا۔ انسان کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے، انسان کو پہچاننا۔ اس لیے کہ ہر مخلوق زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے ان کا تعلق جمادات سے ہو، چاہے ان کا تعلق نباتات سے ہو، چاہے ان کا تعلق حیوانات سے ہو، سب کا پہچاننا آسان ہے۔ کیوں؟ وہ اندر سے بھی جو ہے وہی باہر ہے، ان میں منافقت نہیں پائی جاتی، کسی مخلوق میں منافقت نہیں پائی جاتی، تو اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو۔ ایک الا انسان اشرف مخلوق پروردگار عالم نے بنایا تھا، کاش یہ اپنی اشرفیت کو باقی رہتا تھا۔ کوئی مخلوق، ہر مخلوق کو آپ دیکھیں پہچاننا آسان ہے۔ ایک پتھر کا ٹکڑا اگر آپ ہاتھ میں لیں گے پہچاننا آسان ہے، کیوں؟ اندر سے بھی پتھر ہے اور باہر سے بھی پتھر ہے۔ ایک آم ہم ہاتھ میں لیتے ہیں پہچاننا آسان ہے، وہ اندر سے بھی آم اور باہر سے بھی آم ہے، یہ نہیں کہ کاٹیں گے تو املی نہیں نکلے گی، وہ آم ہی ہے۔ جانوروں کی دنیا میں چیتا اگر سفاک ہے تو اس کی سفاکیت اس کے نیچر میں جتنی اندر ہے، اسی اپنے نیچر کا اظہار وہ باہر کرتا ہے۔ بھیڑیا اگر خواہشام ہے تو جتنا نیچر میں وہ خواہشام ہے، اس کی فطرت میں جو خون پینا ہے اسی کا اظہار وہ باہر کرتا ہے۔ شیر اگر درندہ ہے تو درندگی اس کے نیچر میں جتنی ہے اسی کا اظہار وہ باہر کرتا ہے، یعنی وہ جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ لیکن انسانوں میں سے نہ جانے کتنے ایسے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ اندر کیا ہے باہر کیا ہے، وہ تو پہلو سے پہلو ملا کر بیٹھتے ہیں، باتیں ایسی کرتے ہیں اس جہاں پسینہ بہے گا وہاں خون بہا دیں گے، لیکن جب جنگ کی نوبت آتی ہے تو ایسی باتیں کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی سلو پسند نہیں ہے۔ اور اگر قدرت کوئی ایک سلو کا موقع دے دیتی ہے تو جو میدان جنگ میں جم نہیں پاتا وہ میدان سلو بھی جمتا نہیں ہے، فرار وہاں سے بھی کرتا ہے، فرار یہاں سے بھی کرتا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ کلنام، یہ سب چوپائے ہیں، جانور ہیں، بل ہم ازل، جانور تو پھر اچھے ہیں، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ اور ایک فرق آپ محسوس کریں، ظاہر ہے کہ ایک حیوان اگر نقصان پہنچائے گا تو ایک انسان کو نقصان پہنچائے گا، وہ کبھی انسانیت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کچھ جانور مل کے اگر کچھ انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں مگر انسانیت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حیوان انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ بدبخت انسان ہے جو خود انسانیت کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ بس جو انسانیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں انہی کے لیے ارشاد پروردگار ہے اولئک کالانعام، یہ سب چوپائے ہیں، جانور ہیں، بل ہم ازل، جانور تو پھر اچھے ہیں، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور اسی طریقے سے یہی قرآن ہے جو ہمارے جیسے چلتے پھرتے انسانوں کو مثل مردہ قرار دیتا ہے۔ ام حسب الذین اتبعوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم، یہ جو لگاتار کانٹینیو مسلسل پے در پے گناہوں پر گناہ، برائی پر برائی کرنے والے لوگ ہیں، کیا انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے، ذرا آپ لہجہ قرآنی ملاحظہ فرمائیں، کیا انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم ان کو قیامت کے دن ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لانے والے اور اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں؟ نہیں، ان کی زندگی اور موت تو سب برابر ہے۔ اگر یہ مردے خود اپنی موت آپ مر جائیں تو یہ مرے ہوئے تو ہیں ہی، لیکن ان کے جسم کی حرکت، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا یہ زندہ ہیں، یہ سب چلتی پھرتی میتیں ہیں، یہ سب حرکت کرتے ہوئے جنازے ہیں، ورنہ ان میں زندگی کے آثار تو کہیں سے کہیں تک پائے ہی نہیں جاتے۔ ہمارے جیسے چلتے پھرتے انسانوں کو مثل مردہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اپنے بچوں اور نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہیں ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا گیا ہے،
کبھی کبھی یا تو ہم خود دھوکہ کھا جاتے ہیں یا ہمیں دھوکہ دے دیا جاتا ہے کہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے، عمل چاہے جیسا ہو۔ عقیدہ پکا ہونا چاہیے، صحیح ہے، عقیدہ پکا ہونا چاہیے، کون کہے گا عقیدہ کچا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ سارے اعمال کا بیس تو عقیدہ ہی پر ہے۔ اگر عقیدہ ہی مضبوط نہیں تو پھر عمل کی حیثیت ہی کیا رہ جائے گی؟ تو یہ تو صحیح کہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے، لیکن پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں جنت والوں کا تذکرہ ہے، ایک جگہ نہیں دکھا سکتے آپ کہ فقط آمنو ہو، کوئی ایک جگہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے فقط آمنو ہو، ہر جگہ آمنو کے ساتھ عمل الصالحات کی شرط لگی ہوئی ہے۔ ایمان لانے والے اچھے اچھے کام کرنے والے، ایمان لانے والے اچھے اچھے کام کرنے والے، اس کا مطلب عقیدہ اور عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جتنا عقیدہ پکا ہوگا عمل اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اگر عمل میں پائیداری نہیں ہے، اگر عمل میں استحکام نہیں ہے، اگر عمل میں مضبوطی نہیں ہے، اس کا مطلب عقیدے میں کہیں کمی واقع ہو رہی ہے، اس کا مطلب عقیدے میں کہیں کمی ہے۔ اگر عقیدہ پکا ہے، عقیدہ مضبوط ہے، توحید پروردگار کا عقیدہ، عدالت الہی کا عقیدہ، نبوت پر عقیدہ، رسالت پر عقیدہ، امامت پر عقیدہ، قیامت پر عقیدہ، اگر عقائد مستحکم ہیں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کو مانے اور اللہ کی نہ مانے، رسول کو مانے اور رسول کی نہ مانے، امام کو مانے اور امام کی نہ مانے۔ یہ عقیدے کا استحکام ہی ہوگا، وہ رسول کو بھی مانے گا، رسول کی مانے گا، خدا کو مانے گا، خدا کی مانے گا، امام کو مانے گا، امام کی مانے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ بہت صلوات بھیج دیں بہت۔ 90 سے زیادہ آیتیں قرآن مجید میں آپ کو مل جائیں گی کہ جہاں صاحبان جنت کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا، مگر میں نے عرض کیا کہ کہیں ایک جگہ بھی فقط آمنو نہیں ہے، ہر جگہ آمنو کے ساتھ عمل الصالحات کی شرط لگی ہوئی ہے، ایمان لانے والے اور اچھے اچھے کام کرنے والے۔ ام حسب الذین اتبعوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم۔ یہ جو مسلسل لگاتار برائیوں پر برائیاں کرنے والے لوگ ہیں، کیا انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم ان کو قیامت کے دن ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لانے والے اور اچھے اچھے کام کرنے والے؟ نہیں، ان کی زندگی اور موت سب برابر ہے۔ یہ جو اتنی تمہیدی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ فلسفہ موت و حیات کیا ہے قرآن کی نظر میں۔ اہل دنیا کا فلسفہ موت و حیات الگ ہے اور قرآن کا فلسفہ موت و حیات الگ ہے۔ جہاں ایک طرف قرآن ہمارے جیسے چلتے پھرتے انسانوں کو مثل مردہ قرار دیتا ہے، وہیں ان کی زندگی کا اعلان کرتا ہے جن کا گلا کاٹا جا چکا ہے، تن کہیں ہے سر کہیں ہے۔ لیکن دو آیتیں ہیں، ایک سورہ بقرہ میں ہے جہاں زبان پر پابندی لگائی گئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو اس شخص کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم ہم سب کے، ہم جیسے بے معرفت لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ سمجھ میں تو ہمارے بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بے حس و حرکت لاشا پڑا، کون سی زندگی ہے؟ کہاں ہے زندگی؟ لیکن پروردگار کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہنا نہیں اسے کہ مر گیا ہے۔ اگر یہ اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے مت کہنا کہ مر گیا ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہارے پاس اتنا سینس، اتنی سمجھ، اتنا شعور نہیں ہے کہ تم اس زندگی کو سمجھ سکو جو زندگی قتل ہونے کے بعد ہم نے اسے عطا کی ہے۔ لہذا اگر ہماری ذات پر ایمان رکھتے ہو تو ہماری بات پر بھی ایمان رکھو۔ خالق موت و حیات کی حیثیت سے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر ہماری راہ میں قتل ہوا ہے تو نہ کہنا مر گیا ہے، یہ زندہ ہے، لیکن اس زندگی کو تم درک نہیں کر سکتے ہو، اس زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو، وہ زندگی تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے جو زندگی قتل ہونے کے بعد ہم نے اسے عطا کی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران میں گمان پر، سوچ پر پابندی لگا دی گئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہ کرنا، تمہارے وہم و خیال و گمان میں یہ بات نہ آنے پائے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے وہ مر گئے۔
بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے روزی پا رہے ہیں، پا چکے نہیں، پا رہے ہیں، یعنی ان کی زندگی بھی مسلسل ہے اور ملنے والا رزق بھی لگاتار ہے، زندہ بھی ہے اور اللہ سے رزق پا بھی رہے ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے روزی پا رہے ہیں۔ لیکن ہر قتل ہو جانے والے کی زندگی کا اعلان پروردگار عالم نہیں کیا، جو دولت کے نام پر قربان ہو جائے، جو حکومت کے نام پر قربان ہو جائے، جو سیاست کے نام پر قربان ہو جائے، جو شہرت کے نام پر قربان ہو جائے، شرط ہے قتل ہو اور فی سبیل اللہ شرط ہو، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والے کی زندگی کا اعلان کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو۔ اور اب اللہ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل ہونے سے پہلے اللہ کی راہ کو پہچانتا ہو، نہ جانے کس راہ میں قتل ہو جائے سمجھے اب اللہ کی راہ میں قتل ہوئے۔ لہذا قتل ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے اللہ کی راہ کو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کو سمجھے، اور اللہ کی راہ کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک پہلے اللہ کو نہ سمجھ لے۔ اگر معرفت پروردگار نہیں ہے، دو لفظیں ہیں، ایک ہے جاننا اور ایک ہے پہچاننا۔ جاننے کے لیے لفظ آتا ہے علم، اور پہچاننے کے جو لفظ آتا ہے وہ ہے معرفت۔ یہاں جاننے کی بات نہیں ہے، یہاں معرفت کی بات ہے۔ پہچاننا، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ اور معرفت خدا، معرفت الہی، یہ دین کا بیس ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کی ساری عمارت، ہمارے جتنے فنڈامنٹلز ہیں، جو بنیادی عقائد ہیں، ان سب کا دار و مدار اسی معرفت پر ہے، خدا کی معرفت۔ اسی لیے مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا اول الدین معرفت، دین میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے اس پروردگار کی معرفت، اس پروردگار کو پہچاننا۔ لیکن کیا ہمارے جیسے اس پروردگار کی مکمل معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں حاصل کر سکتے، ناممکن ہے ہمارے لیے، ناممکن ہے۔ ارے اللہ تو اللہ ہے، ہم رسول اللہ کی مکمل معرفت حاصل نہیں کر سکتے، ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی مکمل معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہم ناقص ہیں، وہ کامل ہے، تو ایک ناقص کیا جانے کامل کیسا ہوتا ہے، تو ہم مکمل طور پر معرفت تو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ایک بچہ نہیں سمجھ سکتا کہ جوانی کیا ہے، اور جوان نہیں بتا سکتا کہ بڑھاپا کیا ہے، لیکن ایک بوڑھا جانتا ہے کہ جوانی کیا ہے اور بچپنا کیا ہے۔ تو کمال کی منزل پر پہنچ کر ناقص کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن منزل نفس پر رہ کر کمال کا اندازہ لگانا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پروردگار، اس کا رسول، ائمہ، ان کی مکمل طور پر معرفت ہم حاصل کر لے جائیں، یہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تو پھر معرفت ضروری کیوں ہے؟ کچھ زمانے کے امام کی معرفت، متفق علیہ طور پر پیغمبر کی حدیث ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو اگر معرفت کا حاصل کرنا ناممکن ہے، اتنا مشکل ہے، تو پھر یہ حکم کیوں ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر؟ اور کیوں مولا نے فرمایا کہ اول الدین معرفت ہو، سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے اس پروردگار کی معرفت؟ ظاہر ہے کہ معرفت کا حصول واجب تو ہے، مگر اتنا ہی جتنی ہمارے اندر استعداد اور صلاحیت اور قوت و طاقت ہے، بس اتنی ہی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جتنی ہمارے اندر معرفت کے حصول کی صلاحیت ہے اتنی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ اور شاید اسی لیے یہی مثال دی ہے علماء نے کہ اگر ایک سوئی کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر سوئی کے ناکے میں سما نہیں جائے گا، لیکن سوئی کے ناکے میں جتنی صلاحیت ہے اس کے ظرف میں اتنا سمندر تو کم سے کم آ ہی جائے گا۔ اسی لیے ان کے کمالات کے سمندر میں اپنے ذہن کو ہم ڈال دیں، جتنا معرفت حاصل ہو سکتی ہے، ظرف میں جتنی صلاحیت ہے اتنی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور کم سے کم ایک انسان کو اتنی معرفت تو ہونا ہی چاہیے جتنی ایک بوڑھی عورت کو ہوتی۔ مشہور واقعہ ہے، وجود پروردگار اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ ایک بوڑھی عورت چرخہ چلا رہی تھی، پوچھا لوگوں نے کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا یہی میرا چرخہ ہی دلیل ہے، یہی پروف ہے۔
کہ کیا ہے؟ کہ یہ میرا چرخہ ہے، جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے اور جب میں روکتی ہوں تو رکتا ہے۔ تو جب میرا اتنا چھوٹا سا چرخہ بغیر میرے چلائے نہیں چلتا، تو یہ کائنات کا اتنا بڑا چرخہ بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ ہر تصویر اپنے مصور کا پتہ دیتی ہے، چاہے مصور سامنے موجود نہ ہو، لیکن ہر لگی ہوئی تصویر اپنے مصور کا پتہ دیتی ہے۔ یہ ساری کائنات کا ایک سسٹم کے تحت چلنا خود اس بات کی علامت ہے کہ پسے پردہ کائنات کوئی ذات موجود ہے جس کے اشاروں پر یہ کائنات چل رہی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ مرتبہ صلوات بھیج دیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے واقعاً معرفت نہیں حاصل کر سکتے اس طرح سے جیسے ہونا چاہیے، حق ہونا چاہیے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرماتے خبردار کبھی خدا کے بارے میں غور نہ کرنا اور گمراہ ہو جاؤ۔ یہ معصوم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کبھی خدا کے بارے میں غور نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور بات بالکل صحیح ہے کہ ہم اس کائنات کا، اس یونیورس کا، اس دنیا کا ایک حصہ، یہ ہے محدود، یہ لامحدود نہیں ہے، یہ محدود ہے۔ ہم اسی کا حصہ تو ہم بھی محدود ہیں۔ جب ہم محدود ہیں تو ہم کتنے ہی بڑے ایجوکیٹڈ کیوں نہ ہوں، لیکن ہمارا علم محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے، ہماری سمجھ محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے، اور پروردگار ہے لامحدود۔ تو ایک محدود چیز میں لامحدود ذات کیسے آ سکتی ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا خبردار اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی غور نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو پھر کیسے پہچانے اس کو؟ فرماتے ہیں پیدا ہونے والی چیزوں کو دیکھو اور اس پیدا کرنے والے کو پہچانو۔ پیدا ہونے والی چیزوں کو دیکھو اور اس پیدا کرنے والوں کو پہچانو کہ وہ کیسا علیم ہے، کیسا خبیر ہے، کیسا بصیر ہے، کیسی قدرت رکھنے والا ہے، کیسا اختیار رکھنے والا ہے۔ اس کائنات کا ایک سسٹم بتاتا ہے، کوئی چیز سسٹم سے الگ نہیں ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے، دریا، پہاڑ، درخت، جو کچھ بھی ہے، ساری کائنات اس کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق چل رہی ہے۔ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آج تک سورج لیٹ نہیں ہوا ہے کہ ہاں صاحب بہت دن سے آ رہا ہے، گڑبڑی پیدا ہو گئی، آج 5 منٹ دیر سے نکلے گا۔ جو سسٹم پروردگار عالم نے بنا دیا ہے، اور آپ یاد رکھیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد ہیں کہ اگر اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو اس انسان نے قبول کر لیا ہوتا تو یہ دنیا ہی جنت ہوتی۔ یہ ساری خرابی ہے، جہاں جہاں انسان گیا ہے اللہ کے جس سسٹم میں اس نے مداخلت کی ہے وہی خرابی پیدا کر دی۔ آج بہت فریاد ہو رہی ہے، ماحول بگڑ رہا ہے، ماحول بگڑ رہا ہے، ماحول بگڑ رہا ہے، ادارے قائم کیے جا رہے ہیں۔ ماحول کس کا بگاڑا ہوا ہے؟ اسی انسان کا بگاڑا ہوا ہے۔ یہ فضا کس کی بگاڑی ہوئی ہے؟ اسی انسان کی بگاڑی ہوئی ہے۔ یہ غذا کس کی زہر آلود کی ہوئی ہے؟ اسی انسان کی۔ فضا کس کی زہر آلود کی ہوئی ہے؟ اسی انسان کی۔ تو پروردگار عالم سب کچھ سالم بنایا تھا۔ یہ انسان جہاں جہاں گیا ہے وہاں اچھائی تو نہیں لا سکا، خرابی ضرور لایا ہے۔ حتیٰ کہ اگر منزل ہدایت بھی گھس گیا وہاں بھی خرابی لایا ہے، اچھائی نہیں لایا۔ منزل ہدایت میں بھی اگر یہ اس نے دخالت کی ہے کہ اپنی طرف سے ہم بنائیں گے، ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے، ہم بنائیں گے، اور اس کا بھگتان آج تک بھگت رہا ہے۔ یہ جو پوری دنیا میں ذلت و رسوائی ہو رہی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کو ٹھکرایا ہے، اپنے بنائے ہوئے کو مانا ہے، وہ جیسا مانا ہے ویسا ظاہر ہے کہ بھگتنا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ مرتبہ صلوات بھیج دے۔ امام نے فرمایا کہ اس پیدا ہونے والی چیزوں کو دیکھو اور اس پیدا کرنے والے کو پہچانو۔ اور ظاہر ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے علم کے شعبے ہیں، جو سائنسی علوم ہے، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، زولوجی ہو، باٹنی ہو، ظاہر ہے کہ جب تک انسان کے غور کرنے کیا مطلب ہے؟ اگر ہم ان درختوں پر غور کر رہے ہیں تو کیا ہم سمجھ لیں گے؟ جب تک انسان، اس کا مطلب ہے کہ اس شعبے کا جتنا علم جس کے پاس ہے جب وہ غور کرے گا تو زیادہ قدرت خدا کو دیکھ سکتا ہے، جو جتنا علم حاصل کرے گا، جتنا علم حاصل کرے گا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ پیدا ہونے والی چیزوں کو دیکھو، ان پر غور کرو اور اس پیدا کرنے والے کو پہچانو کہ کیا حکیم ہے وہ،
کس قدر حکمت کے ساتھ اس نے چیزیں پیدا کی ہیں، کس طرح ایک سسٹم کے ساتھ چیزیں پیدا کی ہیں. کہیں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو ڈسٹرب کر کے یہاں یہ نہیں ہو یہاں ہونا چاہیے. انسان اگر اپنے جسم ہی کو دیکھ لے، جسم کے جتنے بھی حصے ہیں، بتائیے آنکھیں اس کے علاوہ کہاں ہو سکتی تھی؟ کیا اس سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ یہ دہن، کیا اس سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ یعنی جتنی بھی اعضاء حصے ہیں وہ سب اپنی جگہ پر بالکل، اس سے بہتر کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس سے بہتر کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ کائنات کوئی ایکسیڈنٹل طور پر عالم وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر وہ ذات جو عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، اس نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ کائنات پیدا کی ہے، تبھی ایک سسٹم کے تحت ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اور اس کے بعد پھر مولا متقیان فرماتے ہیں، ایک پہچان دادا نے بتائی، ایک پہچان پوتے نے. دادا پوتے نے تو کہا کہ پہچاننا چاہتے ہو تو پیدا ہونے والی چیزوں کو دیکھو، پیدا کرنے والے کو پہچانو. اور امیر المومنین کا مشہور فقرہ ہے، پیغمبر سے بھی منسوب ہے، کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. جس نے خود اپنی معرفت حاصل کر لی اس نے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر لی. اب یہ نفس کیا ہے؟ نفس وہی ہے جس کے لیے آپ لفظ میں کا استعمال کرتے ہیں. میں گیا، میں نے کھایا، میں نے پیا، میں نے دیکھا. تو یہ جو میں آپ کہہ رہے ہیں یہ وہی نفس ہے آپ کا، یہ میں. اب اس کو آپ روح کہہ لیجئے، جان کہہ لیجئے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے اس جسم میں وہ سب روح کی کرشمہ سازی ہے. ہم کہتے تو ہیں یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، آنکھیں نہیں دیکھتی، آنکھیں تو میڈیا ہیں. ان آنکھوں کے ذریعے روح دیکھتی ہے، کانوں کے ذریعے روح سنتی ہے، زبان کے ذریعے روح بولتی ہے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ جب روح کا کنیکشن اس جسم انسانی سے ہٹ جاتا ہے، ڈس کنیکٹ ہو جاتا ہے، تو پھر زبان ہے مگر بولتی نہیں ہے، ہاتھ ہے مگر اٹھتے نہیں ہیں، آنکھ ہے مگر دیکھتی نہیں ہے، کان ہے مگر سنتے نہیں. کیا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ سب کچھ تو موجود ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، ناک بھی ہے، لیکن سارے اعضاء کیوں نہیں کام کرنے تھے؟ روح نکل گئی. تو جو کچھ ہے وہ ہے اصل روح. تو یہ نفس آسان لفظوں میں بچوں کے لیے جسے اپنی جان کہتے ہیں، روح کہتے ہیں، میں کا لفظ جس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی ہے نفس. مولا فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ میں جس کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں یہ کہاں ہے؟ یہ روح، آپ کی جان، آپ کا نفس یہاں ہے کہ یہاں ہے کہ یہاں ہے، ادھر ہے ادھر ہے، کہاں ہے؟ کیا اس پورے جسم انسانی میں سر سے پیر تک آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں انگلی رکھ کے کہ ہاں یہاں نفس یا روح یہاں پر ہے، یہاں نہیں، یہاں نہیں ہے؟ بس یہی مولا فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. یعنی تمہارے جسم میں جس طرح نفس تمہارا موجود ہے مگر نہ اس کا مقام معین کر سکتے ہو نہ مکان معین کر سکتے ہو، اسی طرح کائنات میں ذات پروردگار ہے، نہ مقام معین کیا جا سکتا ہے نہ مکان معین کیا جا سکتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اور یہ نفس 24 گھنٹے حاضر و ناظر ہے. ایسا نہیں کہ آپ سو جائیں تو نفس سو جائے، ایسا نہیں ہوتا. 24 گھنٹے حاضر و ناظر ہے. ایسا نہیں کہ آنکھ میں اگر تنکا پڑ جائے تو نفس کو پہلے خبر ہو اور اگر پیر کے انگوٹھے میں ٹھوکر لگ جائے تو نفس کو بعد میں خبر ہو. 24 گھنٹے حاضر و ناظر ہے پورے جسم پر. جس طرح ہمارا نفس 24 گھنٹے جسم پر حاضر و ناظر ہے اسی طرح کائنات میں پروردگار حاضر و ناظر ہے. وہ سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے. لہذا مولا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. اور اب یہیں سے فضیلت کا ایک گوشہ سامنے آتا ہے کہ جب ہمارے جیسے گنہگار، معصیت کار، جاہل، بے معرفت لوگوں کا نفس معرفت خدا کا ذریعہ ہے تو جسے اللہ نے اپنا نفس کہہ دیا ہو کیا وہ معرفت خدا کا ذریعہ نہیں ہوگا؟ یقینی طور پر وہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کا بہتر ذریعہ ہوگا. اور ہم کیا جانتے کہ اس کا علم کیا ہے، اس کا فضل کیا ہے، اس کا کرم کیا ہے؟ ہم نے ان کو دیکھا، اس کو پہچانا کہ جب بندہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد.
مرتبہ صلوات بھیج دیں۔ اسی لیے شرط لگائی گئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے روزی پا رہے ہیں۔ لیکن بس مختصر یہ کہ اللہ کی طرف سے روزی آج تک اللہ نے کسی کی بند نہیں کی ہے۔ جب اس نے شداد، نمرود، فرعون، حامان، قارون، یزید جیسوں کی نہیں بند کی تو ہماری اور آپ کی کیا بند کرے گا؟ کسی کی روزی بند نہیں ہوئی ہے۔ اگر روزی بند ہے تو یا تو اسی کے جیسے انسانوں نے اس کا حق مان رکھا ہے تب وہ بھوکا ہے، اور یا پھر اس کی کاہلی اور سستی ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے کسی کی روزی آج تک بند نہیں ہوئی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے منزل مناجات میں حضرت موسیٰ بارگاہ الہی میں شکوہ کرتے ہیں پالنے والے، یہ فرعون تیرے مقابلے پر آ کر خدائی کا دعویٰ کرنے والا، تو برابر اسے روزی دیتا جا رہا ہے، ایک دن بھی فاقے میں نہیں بسر ہو رہی ہے، برابر روزی دیتا جا رہا ہے۔ ارشاد پروردگار ہوا موسیٰ اگر وہ میری عبدیت سے پھر گیا تو کیا میں اپنی ربوبیت سے پھر جاؤں؟ اگر وہ میرا بندہ ہو کے عبدیت سے پھر گیا، میں تو رب ہوں، میں خالق بھی ہوں، میں مالک بھی ہوں، میں رب بھی ہوں، لہذا اگر وہ میری عبدیت سے پھر گیا ہے تو کیا میں اپنی ربوبیت سے پھر جاؤں؟ وہ اس کا ظرف ہے، میں تو عالی ظرفوں کا بھی پروردگار ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ کسی کی روزی اس نے بند نہیں کی ہے تو پھر ان لوگوں کو ایسی روزی دیتا ہے جنہوں نے اپنی جان اس کی راہ میں قربان کر دی ہے، رزق حسن دیتا ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یہاں بھی شرط ہے فی سبیل اللہ، اس لیے کہ اپنے کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا اور ہے، اور دین خدا کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا اور ہے، توحید الہی کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا اور ہے، عظمت رسالت کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا اور ہے، عظمت امامت کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا اور ہے، ورنہ گئے تو تھے 47 میں، اب تک مہاجر کہے جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ہجرت فی سبیل اللہ تھی؟ اللہ کی راہ میں ہجرت تھی؟ سب اپنے فائدے کے لیے، دنیا کے لیے کہتے کہ وہاں جائیں گے وہ لڈو پیڑے مل رہے ہیں، اور مل تو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہجرت والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا، اس ہجرت کے بعد پھر وہ قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو اللہ انہیں رزق حسن دے گا، بہترین روزی دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنی راہ میں قتل ہو جانے والوں کو رزق حسن دیتا ہے، اور اب جب بہترین روزی ان کو ملتی تو کرتے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے جو روزی ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن بچتی تو ہوگی، کرتے کیا ہیں؟ جمع کر رہے ہیں کہ کل کام آئے گی، پرسوں کام آئے گی، اہل و عیال کام آئے گی، خاندان والوں کام آئے گی، کیا کرتے ہیں؟ یہی قرآن ہے جو ہمیں سہارا دیتا ہے، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، کہ ہم جسے بھی رزق حسن دیتے ہیں اس روزی کو خرچ کرتا ہے، کبھی مٹھی بند کر کے دیتا ہے، کبھی کھلم کھلا تقسیم رزق کرتا ہے، کبھی مٹھی بند کر کے دیتا ہے اور کبھی کھلم کھلا تقسیم رزق کرتا ہے۔ اور ان آیات قرآنی کے سائے میں اور روشنی میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ چاہے مدینہ منورہ ہو، چاہے نجف اشرف ہو، چاہے کربلا معلی ہو، چاہے مشہد مقدس ہو، چاہے کاظمین ہو، چاہے سامرہ ہو، یہ سب ہمارے مراکز رزق ہیں، یہ سب ہمارے مراکز رزق ہیں، لیکن رزق سے مراد یہی کھانا نہیں جو ہم کھاتے ہیں، یہ صرف ہمارے معدے کا رزق ہے، یہ ہماری بصارت کا رزق نہیں ہے، ہماری عقل کا رزق نہیں ہے، ہمارے فہم کا رزق نہیں ہے، ہماری زبان کا رزق نہیں ہے، ہمارے بیان کا رزق نہیں ہے، ہر حصے کا رزق الگ ہے۔ یہ ہاتھ کیوں اٹھ رہا ہے؟ یہ اسی وقت تک اٹھے گا جب تک اس کو اس کی روزی مل رہی ہے، جس دن اس کی روزی بند ہو گئی آپ لاکھ کوشش کریں ہاتھ اٹھا نہیں پائیں گے، شل ہو جائے گا ہاتھ۔ اس کی روزی مل رہی ہے، زندگی روزی مل رہی ہے، یہ آپ کب تک کام کرے گی دیکھنے کا؟ جب تک اس کو اس کی روزی مل رہی ہے۔ یہ کان کب تک سننے کا کام کریں گے؟ جب تک ان کو ان کی روزی مل رہی ہے۔
یعنی ہر حصے کی روزی الگ ہے، اور پروردگار عالم نے حد نہیں قائم کی کہ ہم فقط ایک طرح کی روزی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ان کو ہر طرح کی روزی مل رہی ہے، ان کے دماغ کو بھی روزی مل رہی ہے، ان کی فکر کو بھی روزی مل رہی ہے، ان کے ذہن کو بھی روزی مل رہی ہے، ان کی بصارت کو بھی روزی مل رہی ہے، ان کی سماعت کو بھی روزی مل رہی ہے، ان کی زبان کو بھی روزی مل رہی ہے، ان کے نام کو بھی روزی مل رہی ہے، ان کے پیغام کو بھی روزی مل رہی ہے، ہر طرح کی روزی مل رہی ہے۔ اور اب یہ کہا نہیں جا رہا ہے صاحب ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، سنیں گے کیسے؟ ارے سنیں گے اس لیے کہ اللہ روزی دے رہا ہے، ان کی بصارت کو روزی مل رہی ہے، سماعت کو روزی مل رہی ہے۔ خدا آپ سب کو زیارت نصیب کرے، اور بہت سارے مومنین جو زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ معصوم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد پہلے آپ گھسے نہ چلے جائیے اندر روضے کے، بلکہ کھڑے ہو جائیے، پرمیشن لیجئے، کس سے؟ اس صاحب قبر سے، جس کی زیارت کو آپ ہم سے اجازت لیجئے، اس نے دخول ہے۔ اس میں جملے ہیں، یرون مقامی، وہ میری جگہ کو دیکھ رہے ہیں، وَيَسْمَعُونَ كَلَامِي، اور میرے کلام کو سن رہے ہیں، وَيَرُدُّونَ سَلَامِي، اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اور ان کے درمیان اللہ نے ایک ایسی رکاوٹ، ایک ایسا حجاب، ایک ایسا پردہ رکھا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں مگر ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ یسمعون کلامی، وہ میرے کلام کو سن رہے ہیں، یردون سلامی، وہ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے دیکھ اس لیے رہے کہ بصارت کو روزی مل رہی ہے، سن اس لیے رہے کہ سماعت کو روزی مل رہی ہے۔ اور واقعاً تمام شہداء میں جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے، شہید ہوئے، ان تمام شہداء میں کربلا کے شہداء، کربلا یونیک ہے، کربلا کا کوئی بدل نہیں ہے، نہ کربلا کا بدل ہے، نہ کربلا والوں کا بدل، اور نہ زیارت کربلا کا بدل، کوئی بدل نہیں ہے زیارت کربلا کا۔ ہر معصوم کی زیارت ایک شرف رکھتی ہے، وہ چاہے مدینہ منورہ کی زیارت ہو، اور چاہے نجف اشرف ہو، چاہے سامرہ ہو، کاظمین ہو، مشہد مقدس ہو، ہر معصوم کی زیارت ایک فضیلت رکھتی ہے، ایک شرف رکھتی ہے، اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن کربلا تو کربلا ہے، کربلا کربلا ہے، کربلا والے ہیں، اور زیارت کربلا کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کربلا ہی ہے کہ جہاں سب کچھ قربان کر دیا ہے، کچھ نہیں امام معصوم نے کیا باقی رکھا، سب قربان کر دیا اس کی راہ میں۔ اسی لیے تین، اور یہ شہادت امام حسین کے عوض میں پروردگار عالم نے امام حسین کو جو خاص تین فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، وہ نہ کسی نبی کو ملی، نہ کسی وصی نبی کو ملی، حتیٰ کہ پیغمبر اکرم اور امیر المومنین کو بھی نہیں ملی۔ تین خاص باتیں امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خاص طور پر اس شہادت کے عوض ملی۔ ایک یہ کہ نسل امامت پروردگار عالم نے آپ کی نسل میں باقی رکھی، امامت آپ کی نسل میں باقی رکھی، یہ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت تحت قبہ قبولیت دعا، کہ کوئی بھی آفت کا مارا، دنیا کا ستایا، تحت قبہ حسین ابن علی کھڑے ہو کے مالک کی بارگاہ پروردگار تجھے اس مظلوم کا واسطہ، پروردگار نے قبولیت دعا کی گارنٹی اور ضمانت لی ہے کہ جو بھی اس مظلوم کے دیار میں آ کے تحت قبہ حسین ابن علی میری بارگاہ میں دعا کرے گا، میں دعا کو قبول کروں گا۔ اور تیسرے یہ کہ خاک میں شفا، کسی بھی شہید، کسی بھی معصوم کی خاک کے لیے روایات نہیں ملیں گی آپ کو، لیکن امام حسین صاحب کی تربت کی خاک، خاص طور پورے چیپٹر ہیں آپ کے حدیثوں میں، اس کی فضیلت میں اسے خاک شفا قرار دیا گیا۔ لیکن تعجب ہوتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں کچھ لوگ کہ ارے مٹی میں شفا، یہ مٹی میں شفا، لیکن کم سے کم ایک مسلمان کو تو مذاق نہ اڑانا چاہیے۔ مٹی میں شفا ہم کب کہتے ہیں؟ اتنا بڑا مجمع ہے، کون کہتا ہے کہ حسین نے اپنی خاک میں شفا رکھ دی؟ کوئی کہتا ہے کہ امام حسین نے اپنی تربت کی خاک میں شفا رکھ دی؟ ارے کسی بچے سے بھی اگر آپ پوچھیں کہیں گے اللہ نے تربت حسین میں شفا رکھی ہے، کوئی نہیں کہا کہ امام حسین نے خود شفا رکھ دی ہے، سب یہ کہیں گے کہ اللہ نے تربت حسین میں، خاک حسین میں شفا رکھی ہے۔ تو ہر مسلمان کی لمحہ فکریہ ہے کہ اگر خلیل خدا کا فرزند جس زمین پر ایڑیاں رگڑتا ہے، اگر اس ایڑیوں کی رگڑ سے جو پانی، جو چشمہ جاری ہوتا ہے، اگر اس چشمے کے پانی میں پروردگار شفا رکھ سکتا ہے، تو حبیب خدا کا فرزند جس زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اگر اس خاک کو پروردگار خاک شفا قرار دے تو اس میں تعجب کیا ہے؟ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔
پروردگار نے زمزم میں شفا رکھی، ہم انکار نہیں کر سکتے، روایات ہمارے ہاں بھی ہیں، بے شک چشمہ زمزم آب زمزم میں شفا ہے، لیکن اس پروردگار نے جس نے زمزم میں شفا رکھی ہے اس نے خاک حسین میں بھی شفا رکھی۔ بس عزیزو، چونکہ اربعین کا گویا اشرا ہے اور اربعین قریب ہے، چہلم امام حسین، بہت ساری تاریخیں، بہت سارے ایام، بہت سارے دن ایسے ہیں کہ جہاں معصومین کی طرف سے کچھ ہدایات ہیں، کچھ انسٹرکشنز ہیں ان ایام کے لیے، ان تاریخوں کے لیے، ان اوقات کے لیے۔ انہی تاریخوں میں 20ویں صفر کی تاریخ بھی، جس میں خاص طور پر زیارت امام حسین کی طرف توجہ دلائی ہے معصوم نے کہ تم کہیں بھی رہو، دیکھو اس دن بھول نہ جانا، اگر تم دور بھی ہو، نہیں کربلا پہنچ سکتے ہو، تو جہاں بھی رہو، صحرا میں ہو، اپنے گھر میں ہو تو گھر کی چھت پہ، یعنی جہاں سے بھی ممکن ہو کربلا کا رخ کرو۔ جب سورج بلند ہو جائے 20ویں صفر کو تو کربلا کا رخ کرو۔ نہیں جا سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں تم زائر نہیں بن سکتے، تم زائر بن سکتے ہو، تمہیں زیارت کا ثواب مل سکتا ہے۔ جاؤ، بلندی پر جاؤ، اپنے گھر کے کوٹھے پر چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، نہیں موقع ہے، جہاں تک بھی ہو کربلا کا رخ کر کے اس مظلوم کی غربت کو یاد کرو اور کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہیں زیارت حسین کا وہی ثواب ملے گا جو کربلا میں ظاہر حسین کو مل رہا ہے، اس لیے کہ پروردگار عمل کی کوانٹٹی نہیں دیکھتا، وہ کوالٹی دیکھتا ہے، خلوص دیکھتا ہے۔ اس کی یہ بارگاہ میں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خالص نیت کے ساتھ ہو، پاکیزگی کے ساتھ ہو، رضا پروردگار کے لیے ہو۔ لیکن عزیزو، بس زیارت کا مقصد کیا ہے؟ خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے۔ زیارت کا مقصد کسی بھی معصوم کی بارگاہ میں کربلا آپ گئے، زیارت کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس روضے کو دیکھ لینا فقط یہ زیارت ہے؟ اس روضے کو بوسہ دے لینا، زری کے قریب پہنچ جانا، زری سے چمٹ جانا، زری کو بوسہ دے لینا، زری کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ الفاظ اپنی زبان پر جاری کر لینا، یقیناً یہ سب آداب زیارت میں ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا یہی زیارت کی سول ہے؟ یہی زیارت کی اسپرٹ ہے؟ یہی زیارت کی روح ہے؟ یہی زیارت کی جان ہے؟ اصل زیارت کیا ہے؟ جو زیارت کی اصل اسپرٹ اور روح ہے وہ ہے گناہوں کی بخشش۔ آپ بخشش گناہ کے لیے گئے ہیں، وہاں پر اس بارگاہ میں پہنچے ہیں، اور اسی لیے اگر آپ ان زیارتوں کو دیکھیں جو معصوم کی طرف سے ہیں، امام حسین کی طرف کربلا میں ساری زیارت پڑھنے کے بعد پھر اب امام حسین سے ظاہر مخاطب ہوتا ہے، خطاب کرتا ہے کہ مولا ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں کیوں آئے ہیں؟ آپ کا ظاہر بن کے میں کیوں آیا ہوں؟ اس لیے آیا ہوں کہ اس رب کی بارگاہ میں آپ ہماری سفارش فرما دیں جو آپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، کیا لیغفر لی ذنوبی، تاکہ میرے گناہ بخش دیے جائیں، تاکہ میری بخشش ہو جائے، لیغفر لی ذنوبی، تاکہ پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو زیارت کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے بخشش۔ زیارت کا اصل مطلب ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے اندر ایک چینجنگ، اپنے اندر ایک تبدیلی۔ اسی لیے اصل زیارت جو قبر تک پہنچ گئے ہیں ہم، لیکن اصل زیارت قبر حسین مقصد نہیں ہے، قبر حسین تک پہنچنا، حسین تک پہنچنا زیارت کا مقصد ہے۔ زیارت اصل مقصد قبر حسین تک پہنچنا نہیں، حسین تک پہنچنا مقصد ہے۔ بس عزیزو، مجلس تمام ہو رہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اپنے جسم کی طہارت کے ساتھ، اپنے لباس کی طہارت کے ساتھ انسان قبر حسین سے قریب ہوتا ہے، اور روح کی طہارت کے ساتھ خود حسین سے قریب ہو جاتا ہے۔ جتنا انسان اپنے کو اندر سے کھنگالتا چلا جائے گا، جتنا انسان اپنے کو اندر سے پاک کرتا چلا جائے گا، جتنا انسان اپنے کو صاف کرتا چلا جائے گا، آٹومیٹک وہ حسین ابن علی سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا، چاہے وہ ہزاروں کلومیٹر دور کیوں نہ رہتا۔ اور اسی لیے جو بھی حسین کی بارگاہ میں آ گیا، یہ حسین کی بارگاہ ہے، جو بھی خطاکار سے خطاکار آیا ہے، ایک خطاکار اور جناب حر کا تذکرہ ہے، ورنہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو کم سے کم فوج یزید سے 22 یا 23 لوگ، جس وقت امام نے پہلی اسپیچ دی ہے، پہلا خطبہ دیا ہے کربلا میں روز عاشورہ، تو جناب حر ہی نہیں، کم سے کم 22-23 لوگ تذکرہ ہے کہ امام حسین کے ساتھ آئے ہیں۔ اور یہی امام حسین کی فتح ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے مگر ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، اور وہاں سب کچھ ہے مگر کوئی ایک بھی ادھر نہیں گیا۔ یہی حسین کی فتح ہے۔ ایک بچے نے بھی نہیں کہا کہ مولا آپ تو بیعت کر لیجئے، ہم کہاں تک پیاس کا صدمہ برداشت کریں گے۔ یہی امام حسین، ادھر سے لوگ آئے ہیں مگر ادھر سے کوئی گیا نہیں ہے۔ ایک حر، ظاہر ہے کل تک وہ حر تھے لیکن آج علیہ السلام ہے۔
کربلا جو جائے گئے ہیں جانتے ہیں کہ روضہ امام حسین علیہ السلام میں جہاں تمام شہداء وہیں دفنا ہیں، جب آپ باب قبلہ سے انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے جو سامنے بالکل درمیان میں بیچ میں زری ہے اس میں خود امام حسین علیہ السلام، 18 سال کا جوان بیٹا سو رہا ہے اسی زری میں، اسی باپ کے 18 سال کا جوان بیٹا، اور 6 ماہ کا بچہ۔ 2 روایتیں ہیں، یا تو سینے پر ہے امام کے اور یا پہلو میں ہے۔ اس کے بعد جب آپ داہنی طرف ہٹیں گے تو گنج شہیدہ ہیں جہاں تمام شہداء، لیکن امام حسین کی زری سے پہلے جو ورانڈا ہے، ورانڈے میں آپ دیکھیں گے تو بائیں طرف ایک زری ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حسین کا وہ فقیہ ہے جسے خط لکھ کر بلایا، جناب حبیب نے مظاہر خط لکھ کر بلایا ہے کہ رجل فقیہ حبیب نے مظاہر، ایک عام انسان کا ہمارے جیسوں کسی کو فقیہ کہنا اور ہے، اور امام وقت کا اپنے قلم سے کسی کو فقیہ لکھنا اور ہے۔ اور جس وقت جناب حبیب آئے ہیں اور یہ خبر ثانیہ زہرا جناب زینب تک پہنچی کہ بھائی کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں، تو جناب فضہ سے فرمایا فضہ جا کر حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو، اور کہنا کہ بڑا احسان کیا ہے، اس میدان بلا میں تم میرے بھائی کی نصرت کے لیے آ گئے، مدد کے لیے آ گئے۔ جناب فضہ نے حبیب تک سلام پہنچایا، حبیب نے منہ پر تماچے مارنا شروع کیے۔ ارے وہ وقت آ گیا ہے کہ جب شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلائیں۔ عزیزو تاریخ کربلا میں بس ہمیں 2 ہی سلام نظر آتے ہیں، ایک ثانیہ زہرا زینب کا سلام حبیب نے مظاہر کے نام، ایک مولا حسین کا سلام اپنے چاہنے والوں کے نام۔ جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، بیمار بیٹے کے خیمے میں پہنچے، آواز دی بیٹا جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا، میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب پردیس میں کسی مرنے والے کی خبر سننا تو میری بے کسی پہ آنسو بہا لینا، میری بے کسی پہ آنسو بہا لینا۔ مولا یہ جو آپ نے فرمائش کی ہے، شیعتی مائن شریف کو معاذ بن فذکرونی، اے میرے دوستو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور سمیتم بے غریب او شہید فندبونی، اور جب پردیس میں کسی مرنے والے کی سننا۔ مولا یہ پردیس کی شرط کیا ہے؟ شاید میرا مولا جواب دے، ارے پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان اگر پردیس میں مر جاتا ہے تو چندہ کر کر کے مسلمان کفن دیتے ہیں، لیکن کسی کا جنازہ بے گور و کفن نہیں رہ جاتا۔ آئے زہرا کا لال بے وطن حسین زمین کربلا پر خاک و خون میں بھرا ہوا پڑا ہے، بیٹا موجود ہے مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار۔ اسی طرف سے گزارا گیا، ادھر شہداء کے لاشیں عرض کربلا پر بے گور و کفن پڑے تھے، بے گور و کفن پڑے تھے۔ بس عزیزوں ایک روایت اور مجلس تمام ہو رہی ہے، جب یہ قافلہ کربلا سے گزارا جانے لگا تو امام زین العابدین فرماتے ایک مرتبہ میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کربلا سے گزرتے ہوئے، تو جناب زینب کی نظر چوتھے امام کے چہرے پر تھی، اور ایسا لگتا ہے جیسے روح نکلی جا رہی، تو آواز دی میرے لال کیا جان دے دو گے بیٹا، میں کیا حالت دیکھ رہی ہوں۔ امام نے فرمایا وہ بھی اماں آپ نے دیکھا ان ملعونوں نے اپنے نجس مردوں کو دفن کر دیا، میرے بابا کا لاشا زمین پر پڑا ہوا ہے۔ تسلی دی میرے لال گھبراؤ نہیں، میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا یہاں میرے بھائی کا روضہ بنے گا، زیارت کرنے والے آئیں گے۔ بھتیجے کو تسلی دی، زینب کا دل تڑپا، بھائی کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا سامنے نظر کے آیا، مدینے کا رخ کر کے آواز دی یا جدہ صلی علیک ملک السما، نانا آپ پر تو آسمان کے فرشتے سلام و درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا آئیے کربلا میں دیکھیے آپ کا حسین زمین کربلا پر خاک و خون میں بھرا ہوا پڑا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب کربلا سے ہمیں گزارا جانے لگا تو ایک مرتبہ پھر میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ مڑ مڑ کے اس نشیب کو دیکھتی جا رہی ہیں جہاں میرے بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ بی بی کی سواری کوفے کی طرف آگے بڑھتی جا رہی ہے اور مڑ مڑ کے ثانیہ زہرا زینب دیکھتی جا رہی ہے۔ پوچھ لیا بھتیجے نے پھوپھی اماں اس قدر غور سے آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو فرماتی ہیں بیٹا مجھے ایک موقع یاد آ رہا ہے، اور موقع وہ تھا جب ایک دن میں صحن خانہ میں گھر کے صحن میں آرام کر رہی تھی کہ یکایک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے لیکن میرے اوپر سایہ ہے۔ جب میں نے اپنی نظریں اٹھائیں تو مجھے نظر ہی آیا کہ یہی وہ میرا بھائی تھا جو میرے اوپر اپنی ابا کا سایہ کیے ہوئے تھا۔ گویا زینب نے مرثیہ پڑھ دیا، ایک دن وہ تھا جب اس چاہنے والے بھائی نے اس بہن پہ سایہ کیا۔
کیا تھا، آج اسی بھائی کا بے گور و کفن لاشا زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے، وہی بہن کربلا سے جا رہی ہے، ارے چادر تک نہیں جو اپنے بھائی کی لاش پر سيعلم الذين ظلموا أي منقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها